الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفکر یہدی، فکر کرنے سے آدمی کی صحیح راستہ کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ الفکر یہدی، فکر کرنے سے آدمی کی صحیح راستہ کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی تھی اور اس کی تیسری فصل جو ہے کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اذان اور اقامت کے بعد نماز میں داخل ہو گئے اور کہا کہ پہلا جو واجبات نماز میں سے ہے وہ ہے قیام، اور دوسرا جو واجبات نماز میں سے ہے وہ ہے میرے عزیزو نیت۔ اگرچہ تھوڑا سا نیت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آج پھر یہاں سے چند ایک سطریں پڑھی تھیں، دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ واجبات نماز میں سے دوسرا کیا ہے جان؟ نیت ہے۔ نوائینوی سے نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ نماز معین کا قصد کرنا۔ وہ جو معین نماز ہے اس کا کیا کرنا؟ قصد کرنا۔ بھئی زور پڑھتا ہوں، معین کریں، عصر پڑھتا ہوں، مغرب ہے، عشاء ہے، اس نماز کو کیا کرنا؟ جو معین ہے اس کا قصد کرنا۔ اور اس میں نیت میں کیا کریں؟ فرض کو معین کریں، ظہر ہے یا عصر ہے یا ان کے علاوہ ہے، ادا پڑھ رہا ہوں، اگر وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ادا کی نیت کریں یا قضا کی نیت کریں اگر وقت کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو، اور اس میں جناب وجوب کی نیت کریں۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے فرض کہہ دیا ہے تو وجوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرض کو معین کرے، یعنی کہے کہ مثلا ظہر ہے عصر نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا عصر ہے مثلا ظہر نہیں ہے، ایک کو معین کرے، فرض کو تو معین کر دیا، یہ وجوب سے کیا مراد ہے؟ فرض کے بعد وجوب کیوں کہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وجوب اس لیے کہا ہے تاکہ وجوب کو غایت قرار دے، یعنی میں نماز ظہر پڑھتا ہوں لے وجوبہ، واجب ہونے کی خاطر، وجوب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ غایت، یعنی یہ نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ لے وجوبہ، واجب ہونے کی خاطر، وجوب کی خاطر، چونکہ واجب ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ وجوب سے مراد یہ ہے۔ اچھا، ایک احتمال اور ہے، بچے توجہ کرنا، فرض اور وجوب میں تھوڑی سی نا یہاں بحث ہو رہی ہے کہ جب فرض کہہ دیا تو وجوب کیوں کہا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ وجوب کو غایت قرار دیا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہوں لے وجوبہ۔ اور ایک احتمال یہاں نا میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ وجوب سے ارادہ کیا جائے واجب ممیز کا، وجوب سے ارادہ کریں واجب ممیز کا، یعنی جو مثلا کیا ظہر کو عصر سے جدا کرے، ظہر کو عصر سے جدا کرے، جو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی ایک کو معین کرے، وجوب سے مراد یہ ہے، یعنی ظہر پڑھتا ہوں عصر نہیں ہے، مغرب پڑھتا ہوں عشاء نہیں ہے مثلا، تو وجوب سے ارادہ یہ کریں، جو پہلے جو معنی فرض سے لیا ہے نا مراد، وہی معنی وجوب سے لیں، یعنی وجوب سے مراد واجب ممیز ہو کہ جو ایک واجب کو دوسرے سے جدا کر دے۔ تو جو فرض ہے اس سے کیا مراد لیں جی؟ کہیں فرض سے مراد ہم لے لیں کہ فرض کا اشارہ نوع صلاۃ کی طرف ہے، فرض کا اشارہ نوع صلاۃ کی طرف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز کی بھی تو قسمیں ہیں، نماز یومیہ ہیں، نماز طواف ہے، نماز منظور ہے جس کی نظر کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرض کہہ کر نوع صلاۃ کو معین کرے کہ مثلا میں یومیہ پڑھ رہا ہوں نماز طواف و منظور وغیرہ،
نہیں ہے، یہ مراد لیں۔ مگر فرماتے ہیں اگر فرض سے مراد نو مراد لے لیں، جیسا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ لے لیں، لیکن یہ اصطلاح شرعی نہیں ہے، شرعاً فرض کہہ کر یہ مراد نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اس کے بعد آغا جان فرماتے ہیں کہ ندب کو معین کرے، نماز میں فرض کو معین کرے، ادا کو معین کرے، یا قضا ہے تو قضا کو معین کرے، وجوب کو معین کرے، یا ندب کو معین کرے۔ ندب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ندب یعنی مستحب ہوتا ہے عارضی، اور ایک ہوتا ہے مستحب ہے عارضی نہیں بلکہ عارضی کے مقابلے میں کیا ہو بھلا، اصلی ہوتا ہے، غیر عارضی ہوتا ہے۔ مستحب عارضی مثلا ایک آدمی نے گھر میں نماز واجب پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، مسجد میں آتا ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو مستحب ہے وہ پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھ لے۔ یہ مستحب جو ہے، یہ مستحب کون سا ہے؟ یہ مستحب یہاں عارضی ہے۔ اپنی واجب نماز جو گھر میں پڑھی ہے اس کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں اس ندب کو معین کرے، ندب کو بھی معین کرے کہ مستحب پڑھ رہا ہوں، چاہے مستحب کیا ہو، عارضی ہو، عارضی ہو، عارضی ہو۔ تو پھر یہ جو فرض ہے پہلے والا اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ مندوب جو ہے نا وہ عام ہے، عارضی ہو یا غیر عارضی ہو وہ مراد ہے، اور فرض سے ہم وہ معنی مراد لیں جو نوع صلاۃ والا ہے وہ ہم لے لیں۔ توجہ فرمائی ہے؟ اور نیت میں کیا جناب علی یہ کرے، قربت کا قصد کرے، نیت میں قربت کا بھی یہ آدمی قصد کرے۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والنیت نوائنوی سے والنیت وہی القصد الی الصلاۃ المعینۃ، نماز معین کا قصد کرے۔ ہے یا یہ نیت کیا ہے؟ ہے یا القصد الی الصلاۃ المعینۃ، نماز معینہ کا قصد ہے۔ ولما کان القصد متوقفا علی تعیین المقصود بوجہ، اور جب قصد موقوف ہے کہ مقصود کو معین کرنے پر موقوف ہے، جب قصد موقوف ہے علی تعیین المقصود، مقصود کو معین کرنے پر، بوجہ یعنی بے عنوان، ایک عنوان سے، لیمکن توجہ القصد الیہ، تاکہ قصد کو الیہ اس مقصود کی طرف متوجہ کرنا ممکن ہو۔ اعتبر فیہا احضار ذات الصلاۃ وصفاتہا الممیزۃ لہا، معتبر ہے فیہا اس نیت میں کہ ذات صلاۃ کو حاضر کرے، وصفاتہا الممیزہ، صفاتہا اس نماز کی صفات جو تمیز دینے والی ہیں لہا نماز کو، اس کو بھی کیا کرے، حاضر کرے۔ صفات سے مراد مثلا واجب ہے، مستحب ہے، ادا ہے، قضا ہے، یہ صفات اس کو بھی حاضر کرے، صفات جو تمیز دینے والی ہیں نماز کو۔ حیث تکون مشترکتاً، جہاں صلاۃ کیا ہو، مشترک ہو، وہاں یہ سات صفات لائے تاکہ اس کو جدا کر سکے۔ حیث تکون مشترکتاً، جہاں نماز کیا ہو، مشترک ہو۔ والقصد الی ھذا المعین متقربا، اور قصد کرے اس معین کا قربتاً الی اللہ۔ ویلزم من ذلک کونھا معینۃ الفرض، یلزم من ذلک، اس کا لازمہ کیا ہے، کونھا نماز کو معینۃ الفرض، فرض کو معین کرے۔
من ظہر او اثر او غیرہما، ظہر ہے یا اثر ہے او غیرہما، یا ظہر اثر کا غیر ہے، مثلا مغرب ہے، عشاء ہے، معین کرے۔ والادائے معینۃ الادائے، ادا کو معین کرے کہ ادا پڑھ رہا ہوں۔ ان کان فعلھا فی وقتھا، ان کان فعلھا، اگر یہ فعل جو ہے فعل صلاۃ فی وقتھا اپنے وقت میں ہے تو ادا کی نیت کرے۔ اول قضائے یعنی معینۃ القضائے، قضا کو معین کرے۔ ان کان فی غیر وقتھا، اگر یہ قضا فی غیر وقتھا صلاۃ، وقتھا صلاۃ، اگر وقت صلاۃ کے غیر میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو قضا کو معین کرے۔ والوجوب معینۃ الوجوب، وجوب کو معین کرے۔ والظاہر جو ہے یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے میرے عزیزو۔ سوال کیا ہے کہ پہلے جب فرض کہہ دیا فرض کو معین کرے، یعنی کہے ظہر ہے، عصر نہیں ہے، مغرب ہے، عشاء نہیں ہے، فرض کو مثلا جب معین کر لیا تو دوبارہ وجوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب فرض کہہ چکے تو وجوب سے کیا مراد ہے؟ سوال سمجھے؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ وجوب کو کیا قرار دیا جائے؟ غایت قرار دیا جائے۔ وجوب کو کیا قرار دیا جائے؟ غایت، یعنی مثلا جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے یا عصر ہے، مثلا کہے ظہر پڑھتا ہوں بے خاطر وجوب، لے وجوب، واجب ہونے کی خاطر یہ پڑھ رہا ہوں، غایت ہے۔ والوجوب والظاہر ان المراد بہ المجہول غایتاً، ظاہر یہ ان المراد بہ الوجوب، وجوب سے مراد یہ ہے المجہول غایتاً کہ اس کو غایت قرار دیا جائے۔ کیوں جی؟ لأن قصد الفرض یستدعی تمیز الواجب، کیونکہ فرض کا قصد کرنا تقاضا کرتا ہے تمیز الواجب، واجب کو تمیز دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم نے فرض کو معین کر لیا نا تو وہ واجب کو تو وہ جدا کر لے گا، اس لیے وجوب سے مراد ہم غایت لے رہے ہیں۔ کس کی خاطر پڑھتا ہوں؟ لأن قصد الفرض یستدعی تمیز الواجب، چونکہ فرض کا قصد کرنا تقاضا کرتا ہے واجب کو تمیز دینے کا، مع احتمال ان یرید بہ الواجب الممیز، توجہ، احتمال ہے ان یرید بہی، اس وجوب سے ارادہ کریں واجب ممیز کا، ما احتمال ان یرید بہی الواجب الممیز، احتمال ہے کہ وجوب سے ارادہ کریں کس کا؟ واجب ممیز کا ارادہ کریں، یعنی کیا بھلا؟ جو ظہر کو عصر سے جدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجوب سے ارادہ کریں واجب ممیز، جو مثلا ایک نماز کو دوسری سے جدا کرے، ظہر کو عصر سے، مغرب کو عشاء سے جدا کر لے، وجوب سے یہ ارادہ کر لیں، تو پھر وہ جو فرض پہ لکھا ہے اس سے کیا مراد لیں؟ وَيَكُونُ الْفَرْضُ إِشَارَةً إِلَى نَوْعِ الصَّلَاةِ، اور فرض اشارہ ہو نوع صلاۃ کی طرف، کیونکہ آپ کو عرض کیا ہے نا نماز کی قسمیں ہیں، نماز یومیہ ہے، نماز طواف ہے، نماز منظور ہے، تو فرض کا اشارہ ہو نوع صلاۃ کی طرف کہ یہ جو پڑھی جا رہی ہے یہ یومیہ ہیں، کوئی اور نہیں ہیں، اس کی طرف اشارہ اس کا ہو جائے۔ لأن الفرض قد یراد بہ ذلک، اس لیے کہ جو فرض ہے نا، فرض قد یراد بہ ذلک، یراد بہ اس فرض سے ذالک، یعنی ذالک نوع صلاۃ کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فرض سے قد یراد بہ ذلک، فرض سے نوع صلاۃ کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ الا انہ غیر مصطلح شرعا، مگر یہ کہ انہ اس فرض سے نوع صلاۃ مراد لینا غیر مصطلح شرعا، یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ فرض کہیں اور مراد نوع صلاۃ لیں، یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔
وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَى بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ الْغَائِي لَا دَلِيلَ عَلَىٰ وُجُوبِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّکْرِ وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَى، یہی احتمال دوم، دوسرا احتمال کہ فرض سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ نوع صلات، یہ احتمال اولا ہے۔ لقد کان اولا یعنی یہ فرض سے نوع صلات مراد لینے والا احتمال اولا ہے، بنا بر اس کے کہ ان الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوبہ، وجوب غائی جو ہے لا دلیل علی وجوبہ، اس کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجوب غائی بھی نماز میں کریں کہ بھائی میں یہ نماز پڑھتا ہوں لے وجوبہ یا لے استحبابہ، اس طرح کر کے کہیں کہ یہ واجب ہونے کی خاطر پڑھ رہا ہوں، غائیت کو لے کر آؤ، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بنا بر اس کے کہ اگر یہ دلیل بن گئی تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ وجوب سے مراد واجب ممیز ہوگا اور فرض سے مراد نوع صلات لے لیں گے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَى، یہ دوسرا احتمال کہ فرض سے مراد نوع صلات لیں، اولا بہتر ہے، بنان علی ان الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوب، بنا بر اس کے کہ وجوب غائی پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کما نبہ علیہ المصنف فی ذکر، جیسا کہ مصنف نے نبہ علیہ اس عدم وجوب غائی، وجوب غائی پر دلیل نہیں ہے۔ کما نبہ علیہ اس عدم وجوب غائی پر مصنف نے ذکر میں تنبیہ کی ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَشْهُورِيٌّ، لیکن یہ وجوب غائی مشہوری ہے۔ توجہ کرنا، ایک ہوتا ہے میرے بچے مشہور، ایک ہوتا ہے مشہوری۔ مشہوری یعنی منسوب ہے مشہور کی طرف، منسوب ہے مشہور کی طرف، مشہور کی طرف اس کی نسبت دی ہے یا نسبی ہے، مشہور کی طرف نسبت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یعنی مشہور کیا ہوتا ہے؟ مشہور یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی جانتا ہوں، مشہور یہ ہے کہ میں جانتا ہوں یہ بات کہ یہ مشہور ہے، لیکن مشہوری میں مشہور کی طرف نسبت ہے، یعنی میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ مشہوری، مشہور، مشہوری یعنی یہ بات مشہور کی طرف نسبت ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ مشہور ہے یعنی میں نے خود جانتا ہوں کہ یہ بات مشہور ہے، تھوڑی سی یاد رکھ لیں اس کو۔ فجرا علیہ ہونا، پس مصنف نے جاری کیا علیہ وجوب غائی کو ہونا اس لومہ میں، کیونکہ مشہوری تھا نا وجوب غائی، تو مصنف نے علیہ اس وجوب غائی کو جاری کیا ہونا اس لومہ میں بھی۔ توجہ کرو، اون ندب یا جناب معین کرے، معین کرے، ندب کو بھی معین کرے، ندب کو بھی معین کرے، ان کانا مندوباً، اگر وہ کیا ہو نماز مندوب ہو۔ مندوب آپ کو بتایا ہے نا بچے، دو قسم کا، ایک مندوب عارضی ہے، ایک مندوب اصلی ہے۔ مندوب عارضی کون سا؟ جس بندے نے فرض نماز گھر میں پڑھی ہے اور بعد میں مسجد میں، گھر میں پڑھی ہے یا مسجد میں پہلے پڑھی تھی، پیش نماز نہیں آیا تھا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ ایک نماز پہلے واجب پڑھ چکا ہے، بعد میں جماعت ہونا چاہتی ہے تو دوبارہ جماعت کے ساتھ اسی پڑھی ہوئی نماز کو پڑھنا مستحب ہے، یہ ہے مندوب عارضی، ٹھیک ہے نا۔ اور مندوب اصلی یہ ہے کہ وہ خود ہوتا ہی مستحب ہے، جیسے ظہر اثر کے نوافل مثلاً ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ ندب، ان کانا مندوباً، ندب کا قصد کرے، ان کانا مندوباً، اگر وہ مندوب ہے نماز، اما بالعارض، یا مندوب عارضی ہے، کل معادت، جیسے نماز کا اعادہ کرنا، نہیں عرض کے دوبارہ پڑھنا، پڑھی ہوئی نماز کو اعادہ کرنا، یہ ہے مندوب عارضی۔ کہا یہ مراد لیں، ندب سے مراد عارضی، لِأَنْ لَا يُنَافِي، لِأَنْ لَا يُنَافِي الْفَرْضَ، تاکہ فرض کے ساتھ منافی نہ ہو جائے، فرض الاول، لِأَنْ لَا يُنَافِي الْفَرْضَ الاول، تاکہ وہ پہلے والے فرض کے منافی نہ ہو۔ کیسے؟ اذ یکفی فی اطلاق الفرض علیہ حینئذ کونہ کذالک بالاصل، چونکہ کافی ہے فرض کا اطلاق کرنا علیہ مندوب پر، فرض کا اطلاق کرنا مندوب پر، حینئذ اذا کان عارضا، جب وہ عارضی ہو، فرض کا اطلاق کرنا علیہ اس مندوب پر جب وہ عارضی ہے،
कौनहू कज़ालिक, जब ये मंदूब कज़ालिक फ़र्ज़ हो बिल असल तो कोई मुनाफात नहीं है। यानी क्या भाई, फ़र्ज़ का भी कसद करे, नदब का भी कसद करे। ये सवाल हो सकता है ना कि फ़र्ज़ का करे तो फिर नदब का कैसे करे जी, ठीक है ना। नहीं, ये नदब फ़र्ज़ के मुनाफी नहीं है। एक चीज़ बिल असल में फ़र्ज़ है और आर्जी तौर पर नदब हो तो इसमें कोई टकराव नहीं है। एक चीज़ बिल असल में फ़र्ज़ है और आर्जी तौर पर मुस्तहब हो रही है। जैसे एक नमाज जो है फ़र्ज़ मसलन ज़ोहर या असर बिल असाला फ़र्ज़ है और जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज दोबारा पढ़ना मुस्तहब है, इसमें कहते हैं कोई मुनाफी नहीं है। एक चीज़ बिल असल में फ़र्ज़ हो और आर्जी तौर पर मुस्तहब हो रही है तो उसमें कोई टकराव नहीं है। तवज्जो अवे नदब या नदब को मुयन करे, इनका ना मंदूब है, अगर वो मंदूब है इम्मा बिलारिज़ या आर्जी तौर पे मंदूब है, कल मुआदा जैसे अदा करना नमाज का लें, ला युनाफी अल-फ़र्ज़ अल-अव्वल तक कि फ़र्ज़ अव्वल जो पहले वाला फ़र्ज़ की नियत की हुई है उसके साथ मुनाफी ना हो। इज़ यकफ़ी फ़ी इतलाक़ अल-फ़र्ज़ अलैह हीनइज़िन कौनहू कज़ालिक बिल असल, चूँकि काफ़ी है फ़र्ज़ का इतलाक़ करना अलैह इस मंदूब पर, फ़र्ज़ का इतलाक़ करना इस मंदूब पर, हीनइज़िन जब ये मंदूब आर्जी हो, ठीक है, काफ़ी है कौनहू कज़ालिक बिल असल कि ये मंदूब कज़ालिक फ़र्ज़ हो बिल असल में फ़र्ज़ हो, आर्जी तौर पर मुस्तहब हो, कोई मसला नहीं है। औ मा हुआ आम, या इस नदब से मुराद क्या लें, आम, आर्जी को भी शामिल हो गैर आर्जी को भी शामिल हो, यानी नदब का भी वो कसद करे। लेकिन नदब से अब हम मा हुआ में नदब से मुराद क्या ले रहे हैं, आम, आर्जी या गैर आर्जी आम मुराद लें तो फिर फ़र्ज़ जो पहले का है उससे क्या मुराद लेंगे, वो पहले वाला फ़र्ज़ से मुराद नौ सलात ले लेंगे। तवज्जो, नदब को जब मुयन करेगा ना तो पहले आप कहोगे फ़र्ज़ को भी मुयन किया हुआ है, तो नदब को कैसे मुयन कर रहा है, हम कहेंगे यहाँ फ़र्ज़ से मुराद पहले वाला फ़र्ज़ से मुराद 9 सलात है और इस नदब से मुराद नदब है, ठीक है ना। औ मा हुआ आम, या नदब से मुराद आम है यानी आर्जी और गैर आर्जी हर दो को शामिल है। बे अन युराद बिल फ़र्ज़ अव्वलन मा हुआ आम मिनल वाजिब, पहले वाले फ़र्ज़ से इरादा किया जाए जो आम है वाजिब से, वो जो वाजिब से आम है। कमा ज़ुकिर फ़िल एहतिमाल है, जैसा कि ज़िक्र हुआ एहतिमाल में कि मुराद फ़र्ज़ क्या है, 9 ले लें, फ़र्ज़ से मुराद 9 सलात मुराद ले लें। वहादा करीनतुन उख़रा अलैह, और ये दूसरा करीना अलैह इसी एहतिमाल पर, कौन से एहतिमाल पर कि फ़र्ज़ से मुराद 9। वहादिहिल उमूरु कुल्लुहा मुमय्यज़ातुन लिल फ़िअलिल मनवी ला अज्ज़ाउन लिन्नियत। तवज्जो करो भाइयों, ये जो हमने नीयत में इतनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जनाब फ़र्ज़ को मुय्यन करे, अदा को, कज़ा को, वजूब को, नदब को, ये सारी उमूर जो बताए हैं, फरमाते हैं ये जो है ना ये तमाम के तमाम ये मुमय्यज़ात फ़ेल मनवी हैं, यानी जो नीयत की है ना जिस फ़ेल की उसके मुमय्यज़ात हैं, ये नीयत के अज्ज़ा नहीं हैं। नीयत तो एक अमर बसीत चीज़ है, ये सारे अमूर किसके मुमय्यज़ात हैं, वो फ़ेल जिसकी नीयत की है उसके मुमय्यज़ात हैं, ये अज्ज़ाए नीयत नहीं हैं। वहादिल उमूर कुल्लुहा मुमय्यज़ातुन लिल फ़िअलिल मनवी, ये तमाम के तमाम अमूर मुमय्यज़ात फ़िअल मनवी हैं। ला अज्ज़ाउन लिन्नियत, नीयत की अज्ज़ा नहीं है। क्यों, लिअन्नहा अम्रुन वाहिदुन बसीतुन, इसलिए कि लिअन्नहा ये नीयत अम्र वाहिद है, बसीत है, वहुवल क़स्द, और वो क़स्द है। व इन्नमा तरकीबो फ़ी मुतअल्लिक़िही व मारूज़िही, तरकीब जो है वो मुतअल्लिक़ क़स्द में है और मारूज़ क़स्द में है, जिस पे क़स्द आके लगा है ना, वो आगे वाला फ़ेल जिसका क़स्द किया है, तरकीब है तो उसकी है ना, वो मुरक्कब है, नीयत तो मुरक्कब नहीं। इन्नमा तरकीबो फ़ी मुतअल्लिक़िही व मारूज़िही, तरकीब मुतअल्लिक़ के क़स्द में है, मारूज़ क़स्द में है। मुतअल्लिक़ के क़स्द यानी जिससे क़स्द का ताल्लुक़ है, मारूज़ क़स्द जिस पर क़स्द आरिज़ हुआ है, और वो क्या है, वहुव अस्सलातुल वाजिबातु अविल मंदूबतु अल मुअद्दतु अविल मुक़ज़ा, और वो नमाज वाजिब है या मुस्तहब है, अदा है या कज़ा है।
وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر الممیزات الوجوب واجب وعلى اعتبار بنا پر وجوب معلل کے معتبر ہونے کے وعلى اعتبار الوجوب المعلل وجوب معلل کے اعتبار کی بنا پر یکون آخر الممیزات الواجب یہ آخری ممیزات واجب ہے ویکون قصدہ لوجوبہ اشارۃ الی ما یقولہ المتکلمون من انہ یجب فعل الواجب لوجوبہ او ندبہ او لوجہ ما توجہ کرو ویکون قصدہ لوجوبہ اس کا قصد کرنا لوجوبہ وجوب کی خاطر جو ہے یہ اشارہ ہے جو متکلمون کہتے ہیں، یعنی وجوب سے مراد وہ جو وجوب غائی نہیں کہہ رہے تھے، یکون قصدہ لوجوب وجوب سے قصد کرنا لوجوب ہی وجوب کا یہ اشارہ ہے جو متکلمون کہتے ہیں علم کلام والوں کو، جو کہتے ہیں من انہ یجب فعل الواجب، متکلمون کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل واجب ہے، سعدیہ بھی کہتے ہیں لوجوب واجب ہونے کی خاطر، او ندبہ یا مستحب ہونے کی خاطر ہے یہ فعل، او لواجہہما یا واجہہما وجوب اور ندب ہونے کی خاطر ہے، ٹھیک ہے، میں نے بیان کر رہا ہے وجوب اور ندب ہونے کی خاطر کیوں ہے، میں نے شکر کی خاطر ہم ہے، او لطف یا لطف ہے، لطف کیا ہوتا ہے، لطف وہ ہوتا ہے جو انسان کو جنت کے قریب کر رہے، او الامر یا امر کی خاطر ہے یہ، یا مرکب منہا ان تینوں سے شکر و لطف و امر، او من بعضہا یا بعض سے مرکب ہے مثلا امر و لطف، ٹھیک ہے نا، او من بعضہا علی اختلاف الاراء کے اختلاف سے، ووجوب ذالک امر مرغوب عنہ اذ لم یحققہ المحققون فکیف یکلف بہ غیرہم، فرماتے ہیں آغا وجوب ذالک امر مرغوب عنہ، ٹھیک ہے نا، اس کا وجوب امرون مرغوب عنہ، اس کا واجب ہونا ایک امر ہے جس سے روگردانی کی گئی ہے، اس سے روگردانی کی گئی ہے، اذ لم یحققہ المحققون، اس کو محقق نہیں کر سکے، کیف یکلف بہ غیرہم، اس سے غیر جو ہیں محققین ان کو کیسے تکلیف دی جائے، یعنی کیا کہنا چاہتا ہوں یہاں سے اس جگہ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں بابا وہ جو محقق لوگ ہیں وہ یہ ساری چیزوں کا جو آپ نے اتنی چیزیں گنا دی ہیں لائن لگا دی ہے، نیت میں فرض کو معین کرے، ٹھیک ہے نا، ادا کو، قضا کو، وجوب کو، ندب کو، یہ ساری محققین نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ جو عامی لوگ ہیں عوام ہیں وہ کیسے کریں گے، وجوب ذالک امر مرغوب عنہ، اس کا وجوب ایک امر ہے جس سے مرغوب عنہ روگردانی ہے، اذ لم یحققہ المحققون، اس کو محققون محقق نہیں کر سکتے، فکیف یکلف بہ غیرہم، کس طرح اس امر کی تکلیف دی جائے غیر محققین کو، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا اس نیت میں کیا قصد کرنا چاہیے، والقربت، نیت میں قصد قربت بھی ہونا چاہیے، قصد قربت کیا ہے، وہی غایۃ الفعل المتعبد بے، قربت یہ ہے کہ فعل متعبد جس کا تعبد ہے اور اس کو انجام دینا ہے اس کی کیا کرے، غایت الفعل المتعبد بے، فعل متعبد بے کی غایت کا قصد کرے، اور وہ کیا ہے، وہ قرب الشرف ہے، وہ قرب شرف ہے، للزمان والمکان، قرب زمانی و مکانی نہیں ہے، قرب شرافتی ہے، شرف ہے، لتنزہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ منزہ عنہما، کس سے، قرب زمانی و مکانی سے، وآثرہا، آثرہ کا مطلب ہے لانا، ہا یعنی قربت کو لایا ہے، آثرہا قربت کو لایا، کیوں، لورودہا کثیراً فی الکتاب والسنہ، لورودہا قربت، کیونکہ قربت آئی ہے بہت زیادہ کتاب اور سنت میں آئی ہے اس لیے قربت کہا ہے، ولو جعلہا للہ تعالیٰ کفا، اگر وہ مصلی جعلہا قربت کے لیے، ولو جعلہا للہ، اگر وہ قربت کے لیے قرار دے کے للہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، کفا تو کافی ہے، وقد تلخص من ذالک، آغا جان باس نیت جو میں نے شروع کی اور یہاں تک سب کا بھی نچوڑ بتا رہا ہے، وقد تلخص من ذالک،
ذالکا اس نیت سے یہاں تک پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے ان المعتبر فی النیت ان یحضر ببالی مثلا صلاۃ ظہر الواجبۃ المؤدیٰ، معتبر ہے نیت میں ان یحضر ببالی کی وہ اپنے ذہن میں حاضر کرے مثلا صلاۃ ظہر ہے، واجب ہے، ادا ہے، ویقصد فعلھا للہ تعالی، اور نماز میں قصد کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ وہذا امر سہل، یہ ایک امر آسان ہے کہ یہ نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے، یہ امر آسان ہے، وتکلیف یسیر، اور تکلیف کم ہے، کلا ینفک عن ذہن المکلف عند ارادۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، قلیل ہے، کلا ینفک ذہن المکلف عند ارادۃ الصلاۃ، بہت کم ہے کہ جدا ہو مکلف کا ذہن جب وہ نماز کا ارادہ کرے اس سے، کون سی بات سے، کہ ظہر واجب پڑھتا ہوں ادا قربتاً الی اللہ، یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہر کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے، باقی آپ نے جو ماشاءاللہ لائن لگائی ہوئی ہے نا وہ بات نہیں، کلا ینفک عن ذہن المکلف، بہت قلیل ہے، کم ہے کہ مکلف کا ذہن جدا ہو، ینفک کا جدا ہو، ٹھیک ہے نا، عند ارادت صلاۃ، نماز کی ارادہ کے وقت، وقضا غیرہا، اور اسی طرح غیر نماز میں عند ارادت صلاۃ، وقضا غیرہا، وتجشمھا زیادۃ علی ذالک، تجشمھا نیت کو زیادہ کرنا، علی ذالک اس پر، یہی جو بات کی ہے ظہر واجب ادا قربتاً الی اللہ، اس سے زیادہ تجشمھا، ٹھیک ہے نا، نیت میں زیادہ کرنا، علی ذالک اس بات پر جو کی ہے، یہ وسواس شیطانی، یہ وسواس ہے، یہ شیطانی ہے، تجشم کا مطلب ہے زحمت ڈالنا، نیت میں تکلیف دینا، زیادہ علی ذالک اس اوپر والی بات سے زیادہ نیت کرنا، یہ وسواس شیطانی ہے، وقد امرنا بالاستعاذۃ منہ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے بالاستعاذۃ منہ، اس وسوسہ شیطانی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، والبعد عنہ، اور وسواس سے دوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔